وسلم فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بات چل رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں اور حضرت جبرائیل امین بد دعا دے رہے ہیں. پہلی بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ نامراد ہے، وہ بندہ نقصان اور خسارے میں ہے، وہ بندہ جس پر رمضان کا مہینہ گزرے اور وہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کرے. مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمایا. بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اس کے جو ظاہری برکات ہے وہ ہم لوگ محسوس کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ رزق بڑھا دیتے ہیں، کھانے کی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، بہت سارے انواع کے کھانے ملتے ہیں، اور بعض چیزیں تو ایسی ملتی ہیں جو پورا سال بندے کو کھانے کو نہیں ملتی. اللہ روزے کی برکت سے بندے کو وہ بھی نصیب فرما دیتے ہیں. تو جیسے یہ ظاہری نظر آنے والی چیزیں ہیں، اسی طرح یہ ماہ مبارک مومن بندے کے لیے بخشش کا، رحمت کا اور مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے. گنتی کے چند دن ہے. اگر کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہو اور اس علاقے میں یہ اعلان ہو جائے کہ بھائی آج اس علاقے میں اس مرض کا اسپیشلسٹ آیا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر آیا ہے، اور اس بندے کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میرے مرض کا ڈاکٹر آ چکا ہے، اب وہ علاج کے لیے نہ جائے، اپنا علاج نہ کروائے، اسے دوا دارو نہ لگے، تو لوگ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ بندہ پاگل ہے. کیوں؟ بھائی ڈاکٹر بھی آیا ہے تو بیمار بھی ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے کہ بھائی جس نے علاج کروانا ہے وہ آ کے اپنا علاج کروا لے. اب جو نہ جائے، علاج نہ کروائے، تو اس کی اپنی کمزوری ہے، اس کی اپنی بدبختی تو نہیں. بعینی ہی اسی طرح رمضان کا یہ مہینہ ہم سب کے لیے خصوصی رحمتوں کا، خصوصی مغفرت کا اور خصوصی بخشش کا پروانہ لے کے آئے. اور روزانہ کے روزانہ اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، مغفرت کے چاہنے والے آگے قدم بڑھا، معافی مانگنے والے آگے قدم بڑھا. و یا باغی الشر اقصر، اے بدی کے طلبگار، گناہ کے طلبگار رک جا رک جا رک جا. رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ گنتی کے چند دن ہے، اس کے بعد پھر وہی روٹین والی کاروائی شروع ہو جائے. عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں تمتع من عرار نجد فما بعد العشیۃ من عرار. نجد عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک پودا ہوتا تھا جو وقتی طور پر خوشبو دیا کرتا تھا، دن دن کو اس کی خوشبو ہوتی تھی. تو وہ شاعر کہتا ہے اگر کسی نے اس پھول کی خوشبو لینی ہے تو شام سے پہلے پہلے جا کر اس کی خوشبو لے لے. جب شام ہو جائے گی تو پھر اس کی خوشبو 5:30 نا رات کی
رانی رات میں خوشبو دے ہوئے دن چڑھے تو خوشبو سے ختم. تو بھائی نہیں ہے، میرے اور آپ کی مثال یہی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے رب کی مغفرت کے طلبگار بن جائیں، اپنے مغفرت رب کے رحمت کے طلبگار بن جائے، بخشش کے طلبگار بن جائے اور اس طرف ہم قدم بڑھائیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائے جبرائیل کی اس دعا پر، جو جبرائیل پر دعا کرتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ اس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور اس کی بخشش مانگنے سے. دوسری بددعا کے متعلق آج لوگ حدیث کے وہ الفاظ پڑھے ہیں، وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین بددعا کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جب میں دوسرے درجے پر چڑھا، دوسرے پوڑی پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے. درود قرآن کا حکم ہے، درود حدیث کا حکم ہے، درود شریف حضور کے لیے ہدیہ کرنا حضور کا حق ہے. جتنے ہمارے اوپر حضور کے احسانات ہیں ان احسانات کے بدلے حضور پر درود پڑھنا، حضور پر درود پیش کرنا، حضور پر سلام عرض کرنا، یہ امتی پر حضور کا حق ہے، قرآن کا حکم ہے. اللہ ارشاد فرماتے بارہا میں اور آپ وہ آیت سنتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی تاکیدی حکم ہے. فرماتے ان بے شک اللہ وملائکتہ اور اس اللہ کے تمام فرشتے یصلون، مضارع کا سیدھا اس کو عربی گرامر کے لحاظ سے درود رحمت بیچتے ہیں، بیچتے رہیں گے. فرشتے حاضری دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. فرشتے سلام کرنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے. یہ تو ایک خبر مل گئی کہ بھائی اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا یوں اظہار کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنوں اگر تم بھی حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق چاہتے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ روزہ رکھنے سے یہ ہو گیا نماز سے، اللہ روزہ رکھنے سے پاک ہے. بندہ جتنے بھی عبادتیں کرتا ہے اللہ ہر طرح کی عبادت سے پاک ہے. لیکن اگر یہ بندہ یہ چاہے، مومن یہ چاہے کہ میں بھی وہ کام کروں جو میرے رب کر رہے ہیں، تو درود شریف پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اللہ بھی فرما رہے ہیں اور یہ بندہ بھی وہ کام کرتا ہے. اب یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی کون سا درود پڑھے. ہر ایک نے اپنے اپنے درود جو ہے وہ مشہور کیے. یہی آیت جب نازل ہو گئی ان اللہ وملائکتہ، صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حدیث کی ساری کتابوں میں موجود، یا رسول اللہ، اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا، صلاۃ کا اور سلام کا. سلام تو ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں جب ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم. اسی طرح جب ہم نماز میں ہوتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. اب درود کیسے پڑھے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو جو درود بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے شان نزول جو بیان فرمایا، وہی درود شریف حضور نے صحابہ کرام کو تعلیم دی جو میں اور آپ نماز میں پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، بہترین اور افضل ترین درود یہی ہے۔ مختلف موقعوں کے مختلف درود ہے۔ بعض ہمارے دوست جب بھی حضور پر درود کی باری آتی ہے کرے الصلاۃ والسلام علیکہ، اس درود کا انکار نہیں ہے، لیکن یہاں اس جگہ بیٹھ کر پڑھنے والا درود نہیں، یہ اس جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے والا درود ہے جہاں بندے کو اللہ مدینے کی حاضری دے، وہاں باب السلام سے بندہ داخل ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے آ کر سلام و صلاۃ و سلام پیش کرنے لگے تو وہاں پر پھر کیا پڑھے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جتنے 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 بندہ حضور کے ساتھ اپنے عرب لوگ ایسا پڑھتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا، لیکن ایک جو میں اور آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ شرک ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نور سے کوئی نور نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ بعد از خدا قصہ بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ تو درود شریف قرآن کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس کے 10 نیکیاں بڑھائیں گے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیں گے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے 10 درجے بلند فرما دیں گے۔ ایک بار درود پڑھنے کا، اور مختصر ترین درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ کتنا ہے؟ ہاں، علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور کئی حضرات نے درود کے صیغے، درود کے فضائل اور ہر درود کے اپنے برکات وغیرہ پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، میرے خیال میں فرماتے ہیں میں نے جتنا ہی درود پڑھا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفر عن ذکرہ الغافلون، مجھے حضور کا اتنی بار دیدار ہوا، اتنی بار دیدار ہوا کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ یہی درود ہے جو حضور کے بخشش کا ذریعہ بنے گا، حضور کے سفارش کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے حضور کا ہمارے لیے درخواست کا ذریعہ بنے گا۔ اور آج بھی اگر کسی امتی کو کوئی مسئلہ بنے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل پیش آئے، تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے، آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ امتی حضور پر درود پڑھنا شروع کرے۔ جتنا درود پڑھتا جائے گا اللہ اس کے لیے راستے کھولتے جائیں گے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرتے جائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ لے کر آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر ہدیہ اور تحفہ اپنے اس امتی کو عطا کرتے۔ اب میرا اور آپ کا درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ کے پہنچتا ہے، بطور ہدیہ کے پہنچتا ہے، جس ہم کہہ رہے ہدیہ درود، جب حضور کے پاس پہنچتا ہے یہ درود، اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ میری اس امتی کو اس کا بدل عطا فرما، تو پھر اللہ اپنے شایان شان بدل عطا فرماتے۔
بلکہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضور کی زندگی میں صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ پیش آتا، صحابہ کرام جا کے حضور کے سامنے درخواست رکھ لیتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے اپنے صحابہ کے لیے مانگتے۔ آج ہمارا عقیدہ علماء نے لکھا استشفاء عند قبر النبی، حضور سے درخواست کرانے کا ایک ذریعہ ہمارے پاس درود شریف ہے، اور دوسرا ذریعہ کہ جب کسی کو اللہ توفیق دے مدینے حاضری کی، وہاں حضور کے قدموں میں بندہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر حضور سے درخواست کرے میں آپ کا امتی آپ کے پاس حاضر، آپ اللہ سے میرے لیے گناہوں کی بخشنے کی درخواست کریں۔ استشفاء عند قبر النبی اس کو کہا ہے۔ یہی وجہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے جو بندہ یہاں سے درود پڑھے گا، اس مجلس میں بیٹھ کے درود پڑھے گا، اپنے گھر میں بیٹھ کے درود پڑھے گا، اللہ کے فرشتے وہ درود اٹھا کر حضور کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ باقاعدہ اس امتی کا نام لیا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے بیٹے نے یا رسول اللہ آپ کو ہدیہ درود بھیجا۔ اور اگر کسی کو مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، وہاں پر جا کر جو وہ درود پڑھتا ہے، اس درود کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور اس امتی کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کی بڑی خاص طور پر ان کا نشاندہی کروائی ہے۔ ایک تو صحابہ کرام سے پوچھا پتا ہے سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ کرام نے ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق حضور کو جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری۔ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ نماز میں کیوں چوری ہوگی؟ نماز میں کوئی سونا چاندی کوئی روپیہ پیسے تھوڑے پہ ہوں گے، کوئی اٹھا کے آج کل چوری ہو رہی ہے، مسجدوں سے جوتیاں چوری ہو رہی ہے، مسجد سے پیسے نمازیوں کے جیب کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، وہ نمازی نہیں ہوتے، وہ چور نمازی بن کے آتا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بخیل ہوتے ہیں نا، بخیل جس میں شوم سے کنجوس، ہمارے ذہن میں تو یہی ہے جو پیسہ خرچ نہ کرے، جو جوڑے، جو خرچ کرنے کے نام سے ڈرے، جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرے، نہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ بخیل، عربی میں اس کو بخیل کہتے ہیں، کنجوس جس کو ہم لوگ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دنیا کے پیسے کا بخیل ہے البخیل الذی اذا ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، سب سے بڑا بخیل میری امت کا وہ بخیل ہے جس کے سامنے حضور کا نام نامی آ جائے اور وہ حضور پر درود ہے۔ تھوڑا سے کتنی بخیل۔ ہمارے بڑوں نے تو باقاعدہ اپنے اوراق کا، اپنے وظائف کا، اپنے تسبیحات کا ایک حصہ مقرر کیا تھا درود شریف کے لیے۔ میرے اور آپ کے پاس پہلے کوئی نہیں۔ جتنا کوئی زندگی میں آسانیاں چاہتا ہے، جتنے کوئی زندگی میں خوشیاں چاہتا ہے، وہ حضور پر اتنے ہی کثرت سے درود پڑھے، اللہ اتنے ہی آسانیاں اور اتنی خوشیاں عطا کرے۔ بلکہ کئی علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں جو کچھ ملا حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے ملا۔ اور سب سے بڑی بات جو درود پڑھنے کا سب سے بڑا انسان کو انعام ملے گا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ آج کوئی دنیاوی لیڈر، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اے وغیرہ، کوئی جلسہ ہو کسی علاقے میں وہی آمد ہوئے نا تو ہر بندہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں نام نہ لوا تو میں بھی نظر آ جاؤں۔ تو جس کو کل قیامت کے دن حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے، جس کو حضور کا ساتھ مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ، میرا پڑوس، میرا قرب
کہ قیامت کے دن اس بندے کو ملے گا جو مجھ پر زیادہ اور کثرت سے. بہرحال لمبا مضمون ہے، کوشش کریں گے کل اس مضمون کو سمیٹ لیں. آج میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کی ترتیب سے کتنی بار درود پڑھیں گے انشاءاللہ؟ صرف 300 کر دیں، کیونکہ حضرت جی ماشاءاللہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جو بندہ 300 بار درود پڑھ لے گا نا روزانہ کی ترتیب سے، وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہوگا. تو 300 بار اس طرح مسئلہ ہے، 300 تو 400 ہو جائے، 400 تو 500. میں نے تو وہ بھی الحمدللہ بندے موجود ہے، سنا ہے ان سے کہ وہ 4-4 ہزار 5-5 ہزار روز کی ترتیب سے درود پڑھتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی باوضو ہونا بھی شرط ہے نہیں، مسجد میں ہونا بھی شرط ہے. جدھر آپ بیٹھے ہیں، جدھر کام میں لگے ہیں. پچھلے ہفتے میں اور یہ سرگودا گئے تھے اور میرے خیال میں کینچی موڑ سے یا اس سے پیچھے سے 20 منٹ میں ہم یہاں پہنچے تھے. میں نے یہی نیت کی تھی کہ اللہ کرے راستہ ایسا صاف ملے کہ موٹر سائیکل کے بریک لگانے اور گیئر بدلنے کی ضرورت ہے. وہیں پر چڑھتے ہوئے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. آپ یقین کریں 24 موڑ پر آ کر موڑنے کے لیے تھوڑے سے بریک لگانے کی ضرورت پڑی تھی، اگر میں 20 منٹ میں 18-19 منٹ میں الحمدللہ یہاں پہنچے. راستہ ایسا صاف لگ رہا تھا جیسے نہ کوئی ڈمپر ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی جمپ ہے، کوئی بھی چیز نہیں. ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے، حضور کے ساتھ تعلق کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم درود کی کثرت کریں. درود بار بار پڑھے، بار بار پڑھے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے، جب سونے لگے تو درود پڑھے. اب بہت سارے ایسے واقعات ہیں کئی حضرات کے جو سوتے سوتے درود پڑھتے ہیں، جب وہ سوئے ہوتے ہیں تب بھی وہ درود پڑھ رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، حضور کی محبت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والوں نے ہمارا بھی نام شامل فرما، ہمیں بھی توفیق نصیب فرما. رب کریم تجھ سے مانگتے ہم سے راضی ہو جاؤ، اپنی رضا نصیب فرما، ہم سب کے بخشش کے فیصلے فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.